انسان سے گناہ شیطان کرواتا ہے تو پھر مرنے کے بعد حساب انسان سے کیوں لیا جائے گا؟ شیطان سے لیا جائے جس نے گناہ کروایا۔ شیطان سے بھی حساب لیا جائے گا جس نے گمراہ کیا، ٹھیک ہے، اور انسان سے بھی لیا جائے گا جو گمراہ ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو گناہ پر آمادہ کرے اور دوسرے کو گناہ کی ترغیب دے اور دوسرے کو گناہ کا راستہ دکھائے اور دوسرا بندہ گناہ کرنے لگ جائے، تو صرف اس وجہ سے وہ دوسرا بندہ جو اصل کرنے والا ہے وہ بری ذمہ تھوڑی ہو جائے گا کہ اس کو کسی نے کہا تھا۔ جی ایسے ہی ایک آدمی دوسرے کو بولتا ہے کنویں میں چھلانگ مار دو، تو ٹانگ تو گرنے والے کی ٹوٹے گی نا، وہ کہنے والے کی تو نہیں ٹوٹے گی۔ تو لہٰذا اس کو بھی اس کے جرم کی سزا ملے گی، اس کو بھی اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ قرآن و حدیث کے اندر بڑا واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جو اچھا طریقہ شروع کرتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اچھا طریقہ شروع کرنے والے کو وہ طریقہ شروع کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور اس پہ چلنے والوں کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور جو کوئی غلط طریقہ شروع کرتا ہے تو غلط طریقہ شروع کرنے کا بھی اسے گناہ ملتا ہے، اور جو لوگ اس طریقے پر چلتے ہیں ان کا بھی گناہ ملتا ہے، بغیر اس کے طریقے پر چلنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ دونوں کو ملتا ہے، اور یہ بڑی عقل و نقل کی ایک بدیہی چیز ہے کہ جو شخص جرم کرے گا اسے بھی سزا ملے گی، اور جو اسے جرم پر ابھارے گا اسے بھی سزا ملے گی۔ دنیا کا نظام بھی اسی کے اوپر چلتا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو کسی کے خلاف ورغلائے اور یہ جا کے کسی کو قتل کر دے، تو کیا مطلب ہے کہ قتل کی جو سزا ہے وہ قاتل کو نہیں ملے گی، اس کو ورغلانے والے کو ملے گی؟ نہیں، قاتل کو بھی ملے گی، اس کے قتل کی وجہ سے ورغلانے والے کو اس کے اعتبار سے ڈیل کیا جائے گا، ٹریٹ کیا جائے گا، اور اس کو سزا دی جائے گی۔ لہذا شیطان جو ہے اسے تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ملے گا کہ وہ سب کے بہکانے کے اندر اور سب کے گمراہ کرنے کے اندر وہ شریک ہے۔ لہذا شیطان کو جو اس کا گناہ وہ ملے گا، لیکن جن لوگوں نے گناہ کیا ہے وہ گناہ کرنے پر مجبور نہیں ہوگے، کیونکہ ایسا نہیں ہوا کہ شیطان نے ان سے کہا کہ تم گناہ کرو تو اب آدمی کا اختیار ختم ہو گیا تھا۔ شیطان نے کہا بدنگاہی کرو تو بندے کی آنکھیں جو نا وہ پھنس گئی تھی اور اس نے کرنی تھی، ایسا نہیں ہے۔ شیطان نے کہا تھا نماز چھوڑ دو تو بندے کی کمر ہی ٹیڑھی ہو گئی تھی اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ شیطان جسٹ ترغیب دیتا ہے، بہکانے کے لیے گناہ کی وہ رغبت دیتا ہے، وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ لوگ اپنے اختیار سے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے اس کے بعد عمل کرتے ہیں۔ لہذا لوگوں کو ان کے اختیار اور ان کے فعل کے اوپر سزا دی جائے گی، اور شیطان کو اس کے بہکانے کے اوپر سزا دی جائے گی۔